اس کا ویسے قرآن میں کوئی حوالہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے یا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ سورہ آل عمران 3 نمبر پہ ایک صورت ہے، آپ اس پہ جائیں اور اس کی غالباً آیت ہے 96، سورہ آل عمران کی 96. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر جو پہلا میرا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں انہی کی باتوں پہ آ جائیں، سورہ بقرہ میں آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے وہ بنیادیں کھودیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. اس وقت بیت المقدس میں کیا بنا ہوا تھا؟ مجھے ذرا کوئی بتا دے کہ قبلہ اول ہمارا کیسے ہو گیا بھائی، وہ بتائیں ذرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بھی وہاں پہ جا کے حج کرتے رہے ہیں. یہ تو وہ یہودیوں نے چینج کر دی ہیں نا، انہوں نے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں. سارے نبی وہاں پہ حج کرنے جاتے رہے. قبلہ اول اس زمین کے اوپر وہی ہے. اس کے بعد شاید آپ کا اشارہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ عرصے تک مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو شاید آپ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے. ریزن بیسیکلی یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک چلیں اگر آپ کے مطابق قبلہ اول خانہ کعبہ ہے تو پھر کہہ لیں کہ غلط العام ہے مسلم دنیا میں کہ ہمارا قبلہ اول وہ ہے. ہاں، یہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جاؤ، ایران قبلہ اول کے لیے کھڑا ہے، بیت المقدس کے لیے کھڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں جو لوگ لے کے پھر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سارا کہ قبلہ اول ہم نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی. جی سورہ بقرہ میں آپ جائیں. جی بالکل. ان آیتوں میں پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ میں جو مسلمان تھے ان کو امتحان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں. بالکل. یہ بھی اپنے بزرگوں کی طرف منہ موڑتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اب ان کے دل میں تو تھا، جیسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں آیا کہ آپ کے دل میں تو ہے بھائی، ان کے دل میں تو تھا کہ قبلہ اول ہمارا تو خانہ کعبہ ہے. لیکن آزمائش کے لیے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی آزمائش کیوں؟ آزمائش کیوں؟ تو قرآن پڑھیں. نہیں ویسے اگر کوئی ویسے کوئی کوئی لیمین پوچھے کہ اس قسم کی آزمائش کیوں، بھائی اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ سوال کرنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا کہ یہ حکم آپ نے نماز کا حکم کیوں دیا؟ اس کا ایک جواب تو میں نے پڑھا ہوا ہے نا. ہاں جی. کہ بیسیکلی جو عرب لوگ تھے، عرب اپنے آپ کو آج بھی جیسے عرب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عربی سمجھتے تھے، تو ان کا تھوڑا سا ایگو کا مسئلہ جو ہے نا اس کو کور اپ کرنے کے لیے پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائے گی تاکہ پتہ چلے کہ بیسیکلی کوئی تم لوگوں کی کوئی سپیریورٹی نہیں ہے، سپیریورٹی صرف اللہ کے دین کی ہے. اور اس وجہ سے بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک ہے، یہی مسئلہ تھا. بقرہ بھی یہی کہتی ہے. اب انہوں نے پڑھی، ہاں اس میں پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. اس کے بعد وہ تبدیل کر دیا گیا. تبدیل کرنے کے بعد جو آپ کو دکھایا گیا بیت المقدس رویا میں، وہ اس لیے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اب قیامت تک جو لوگوں کی ڈائریکشن ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف رہنی، کیونکہ بنی اسماعیل میں آخری نبی آ گیا ہے، آخری رسول آ گیا ہے. ان کے آپ سورہ بقرہ پڑھیں، دنیا کی حکومت ان سے چھین لی گئی ہے. بالکل دنیا کی حکومت. وہ سورہ بقرہ پڑھیں نا، پہلے 4 رکوع میں تو عمومی مضمون ہے، پورے قرآن پاک کا ایک عمومی تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ 10 رکوع پڑھیں. 10 رکوع میں فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر. آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ کو منو سلوا دیا گیا، آپ کو مظالم سے نجات دی گئی، آپ کو کتنے نبی بھیجے گئے آپ کے ساتھ. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے بچڑے کو معبود بنا لیا. آپ نے وہ جو ساری چیزیں فرد جرم عائد کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد تعویل قبلہ کا وہ تذکرہ کر کے اس کے بعد بتا دیا کہ اب جو امامت ہے جو اب وہ اب بنی اسماعیل کے پاس رہے گی. بنی اسرائیل سے یہ امانت، امامت کی امانت واپس لے لی گئی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم پھر جاؤ گے تو میں بھی پھر جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آخری رسول کو مان لو گے، بنی اسماعیل میں شامل ہو جاؤ گے، تو میں آپ کے اوپر پھر مہربان ہو جاؤں گا.